السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30واں پارہ سورۃ العلق تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم سورۃ التین پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، والتی واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ تی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ نون کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ والزی زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ زئی یا لین ہے، یا کو نرم ادا کرنا ہے۔ تو واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ وطو تو واو مدہ ہے، طوا کو موٹا ادا کریں گے۔ ری را کو باریک پڑھیں گے۔ سی یا مدہ ہے، نی یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد نون ساکن اور یا وقف کی صورت میں، لہذا یہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ وطور سینین، ٹھیک ہے جی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اچھا یہاں بھی یہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بلد الامین، لام کو ہلانا نہیں ہے، باقی سب کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ امی می یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، نون ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یا مدہ کو ایک الف کی مقدار جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے اس کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا، ادھر بھی اور ادھر واو مدہ بھی، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لام کو باریک، قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، قاف پہ قلقلہ کرنا ہے۔ خلق، ٹھیک ہے، جہاں دو حروف موٹے ہوں، درمیان والا باریک ہو، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ درمیان والا جو حرف ہے وہ دونوں موٹے حروف کی وجہ سے وہ بھی موٹا نہ ہو جائے۔ انسانہ، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، اخفا مع الغنہ ہے۔ سا الف مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ فی احسنی، یہاں جو مد ہے یہ مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ تقو، تا کو باریک، قاف کو موٹا اور ہلا کے پڑھنا ہے۔ وی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، میم ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں کیا ہوگا، یہ نون تنوین کا اخفا ہوگا، اخفا مع الغنہ، باریک اخفا ہوگا۔ تقویم ثم، ٹھیک ہے جی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، را کو موٹا ادا کریں گے۔ دد دال پہ قلقلہ ہے، ہلا کے پڑھیں گے۔ نا مد اصلی ہے۔ اسفل، سین کو ہلانا نہیں ہے، لام اور فا کو لمبا نہیں کرنا۔ سا الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ لی یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ إِلَّا الَّذِي، ذی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ آ مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے۔ وَعَمِلُوا صاد کو موٹا ادا کریں گے اور مد اصلی ہے، حا مد اصلی ہے۔ فَلَهُمْ، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ اج، جیم پہ قلقلہ کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے۔ غن، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ غی، غین کو موٹا یا لین ہے، را کو بھی موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ ممنو، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، نو و مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔
فما يكذبك بعد بالدین، فما ما الف مدہ ہے، یکذبک کسی کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بعد دال کو لمبا نہیں کرنا، بدی دی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، حمزہ کو تحقیق سے لئی یا لین ہے. صلاح لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. باحکم الحا کو سکون سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، اور حا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. حا مد اصلی ہے، می یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. تو اب مکمل سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. سورۃ التین مکمل پڑھی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں اگلی سورت کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.